آواز کے ساتھ خالد مجید اور گلزار خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارا سلام قبول کریں. آج ہماری جس ٹاپک پہ پہلی بات چیت ہوگی وہ ہے ترک صدر کا پاکستان کا دورہ، پاکستان آنا اور یہاں پہ آ کے جوائنٹ سیشن پہ ان کا خطاب، اس کے علاوہ 30 معاہدوں پر ان کے دستخط کروانا، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ ہمارے وزیر اعظم کا ہونا، ساتھ سے تمام وزراء کے ساتھ ساری بات چیت ہوئی اور اس کے جو معاہدے ہوئے اس حوالے سے. گلزار صاحب، آج کا دن بڑا مصروف بھی تھا اور بہت ہی زیادہ ہم لوگ اس میں مصروف بھی رہے. معاہدے ہو گئے، صحت پہ بھی ہو گئے، تعلیم پہ بھی ہو گئے، دفاع پہ بھی ہوا، ریلوے پہ بھی ہوا، ثقافت کے حوالے سے بھی ہوا، ریڈیو ٹی وی کے حوالے سے بھی ہوئے ہیں. کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترک پریزیڈنٹ طیب اردگان کو ہم ویلکم کہتے ہیں. ترکی پاکستان کا بہت پرانا دوست ہے، وفادار دوست ہے، اور ترکی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا مزید اضافہ ہونا، تعلقات میں مزید اضافہ ہونا، یہ بہت خوش آئند بات ہے. یہاں یہ صرف دو ممالک کے درمیان تعلقات میں اضافہ نہیں ہو رہا. وہ مسلم سٹیٹ ہے جس نے ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں ترقی کی ہے، اور پاکستان ترقی کی منازل کو طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسے میں ترکی کے پریزیڈنٹ کا پاکستان میں آنا اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعاون کو مزید بڑھانا، یہ ایک روشن مستقبل کی نوید ہے. ایک اور بڑی اچھی بات ہے نا، ان کا فرمانا یہ بھی ہے جو انہوں نے جوائنٹ سیشن میں کہا کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے. ایک اور بات جو انہوں نے بہت اچھی، باتیں تو ان کی سب اچھی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ 80 لاکھ کشمیریوں کو 8 لاکھ فوجیوں نے یرغمال بنا رکھا ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. وزیر اعظم صاحب نے، عمران خان نے بھی اسی بات پہ زور دیا. تو میرا خیال ہے کہ کوئی نظر آتا ہے کہ آنے والا کل جو ہے وہ کشمیری اور کشمیر آزادی کی طرف رواں دواں، اور ساتھ ہی ہمارے جو مسائل ہیں جس میں ہم بہت ساری جگہوں پہ الجھے ہوئے ہیں، اس کا حل بھی نظر آتا ہے. بالکل ایسا ہے. دیکھیں نا، ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں وہ کشمیر کے موضوع پہ اسی انداز میں، انہی الفاظ میں بات کریں اور اسی جذبات کا اظہار کریں جو جذبات ہمارے ہیں. مسلمان کا دوسرے سے تعلق جو ہے کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو یہ ذمہ داری محسوس کرنا کہ جی کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ان کو آزادی دلوانی ہے، انہیں ان کا رائٹ دلوانا ہے، تو اس کے لیے ترک صدر کا اس طرح کھل کے اظہار کرنا، یہ بہت خوش آئند بات ہے. اچھا، مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات پہ ہے کہ جو ریلوے کا جو معاہدہ ہوا ہے، خدا کرے کہ اس میں ڈبل ٹریک کی بھی کوئی بات چلی ہو. جی بالکل ڈبل ٹریک کی بات چلی ہے، چونکہ اس وقت پاکستان ریلوے جو ہے اس کا جو پٹری کا جو نظام ہے وہ تقریباً بوسیدہ ہو چکا ہوا ہے. یہ اپنے طور پہ اس کو ریپیئرنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، لیکن ہمیں ڈبل ٹریک کی تو ضرورت ہے نا. اور ڈبل ٹریک ہوگا تو اس میں بہت زیادہ ارننگ جو ہے وہ اس کے چانسز ہیں. پھر ہمارا سی پیک بن رہا ہے، اب سی پیک بن رہا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں ریلوے کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ خالی ریلوے کا معاہدہ ہونا، یہ پاکستان کے واقعی روشن مستقبل کی طرف کہ جی اب پاکستان کا مستقبل مزید روشن ہے، تابناک ہے، یہ اس کی ایک طرف واضح اشارہ ہے. ریلوے کے علاوہ زراعت کا بھی ہے، دفاع کے حوالے سے بھی ہے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے امن و امان کے حوالے سے بھی ہے کہ کیسے انہوں نے صورتحال پر قابو پایا، عوام کو رائٹس کیسے ملے، انصاف کی فراہمی کیسے ممکن ہوئی. یہ ساری چیزیں ہیں. دو مسلم ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، مزید قریب آ رہے ہیں. ان کا ایک ہو جانا، وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان پہ متحد اور متفق ہو جانا کہ جی یہ جیسے امن و امان کے حوالے سے، جیسے ان کا کشمیر کے حوالے سے، جیسے صحت کے حوالے سے کہ جی صحت مند معاشرہ ملکوں کی ترقی کی ضمانت ہے. جی بالکل. اچھا، مجھے ایک اور بھی بڑی اچھی سی وہ چیز تھی جو انہوں نے یہ کہا کہ جی جو ترکی ڈرامے ہیں، ترکی زبان کے ڈرامے ہیں، ان کو اردو میں ڈب کر کے بھی چلایا جائے. ایسا ہوا ہے. دیکھیں ترکی کے ڈرامے پاکستان میں اس وقت چینلز پہ، مختلف کیبلز پہ چل رہے ہیں، اور جن کیبلز نے وہ ڈرامے چلائے وہ ڈرامے بہت ہٹ ہوئے. پچھلے دنوں مجھے ڈرامے کا نام تو نہیں یاد، لیکن میں بھی اس ڈرامے کی طرف اٹریکٹ ہوا. تو دیکھیں نا، ہمارا وہ کلچر ہے، اسلامک کلچر، اور ہم ایک نئے انداز میں دیکھتے ہیں کہ جی کہ ترک میں کس طریقے سے اسلام کو پھیلایا جا رہا ہے،
وہاں کی خواتین کس طریقے سے کام کرتی ہیں، کس طریقے سے ان کو اوڑھنا بچھوڑنا کس طریقے سے ہے، ان کی سوچ کس ہمیں طریقے سے ہے، یہ ثقافت کا بھی ساری پتہ چیزیں. چلتا ہے، ہاں ہمیں ڈریسنگ بھی پتہ چل رہی ہے، ہمیں ان کے معاشرتی مسائل بھی پتہ لیکن چلتے سب ہیں. سے بڑی بات جو خالد صاحب ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک کا مزید قریب آنا یہ ایک بڑے خطرے کی گھنٹی بھی ہے. صحیح بات ہے. اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں یہ دونوں کس طریقے سے اس چیز کو، اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے، اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. یہاں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں، جب دو مسلم ممالک آپس میں قریب آتے ہیں تو دیگر کا کوئی ایشو بننا شروع ہو جاتا ہے. مطلب اویسی کو بھی چاہیے جی کہ وہ بھی بڑے پوری دل کا مظاہرہ کرے نا. اب یکجہتی دیکھیں کا نا، مظاہرہ ہو جائے، گرمجوشی کا مظاہرہ ہو. صرف دو لوگ جو ہیں وہ متحد و متفق نہ ہو، بلکہ پوری عرب کمیونٹی، پورے مسلم ممالک جو ہیں وہ یکجان ہو کے اگر کسی چیز کے لیے سٹینڈ لیں گے تو میرا خیال ہے جلدی وہ حل پذیر ہوگی. اب دیکھیں دو بھائی بھی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، دو دوست بھی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، دوست بے شمار ہوتے ہیں لیکن کسی سے کلوز تعلق بنتا ہے، ایک جیسی سوچ کے حامل یا ایک جیسی عادات کے حامل. وہ جب قریب آتے ہیں تو پھر واقعی انہونیاں ہوتی ہیں. اب اس میں ہمیں اسلامی ممالک کو چاہیے کہ اگر یہ دو ملک آپس میں قریب آ رہے ہیں تو اس کو اپنے لیے خطرہ نہ سمجھیں. پاکستان کے حوالے سے تمام اسلامی ممالک کو کلیئر ہے کہ پاکستان کسی اسلامی ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان کو ہمیشہ لیڈنگ کا کردار ادا کرتا ہے اور پاکستان آگے بھی لیڈنگ کا کردار ادا کرے گا. پاکستان نے ایک اور بھی کام کیا ہوا ہے. جب بھی دو اسلامی ممالک کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا، کوئی تنازع پیدا ہوا تو پاکستان نے ہمیشہ صلح کرائی ہے. اس میں ثالثی کا کردار ادا کیا ثالثی ہے. کا ابھی کردار ادا جو کیا ہے. کچھ عرصہ پہلے جو ابھی ایران اور سعودیہ کا مثال اس سب میں میں ہے بھی سب کے، کہ ایسا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن پاکستان کے انوالومنٹ کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جو ہے جو کشیدہ انتہائی کشیدگی میں جا چکے تھے وہ کول ڈاؤن ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا جو ہے وہ بات کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا. اب یہ پاکستان اور ترکی کا ملاپ ہونا، پاکستان اور ترکی کا اکٹھا ہونا، یہ ان قوتوں کے لیے بھی بہت الارمنگ ہے کہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم ہی پاور میں ہیں. صحیح ہے. جو یہ سمجھتی ہیں کہ جی کہ صرف ہماری ہی حکمرانی چلتی ہے، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، یہ ان کے لیے بھی بہت خطرے کی بات ہے. اب اللہ نظر نہ لگائے اس دوستی کو، اللہ اس تعلق کو نظر نہ لگائے. ترکی نے پہلے بھی یہاں جو ہے نا، یہ کسی گورنمنٹ کے ساتھ کا ایشو نہیں ہے. ترکی کو پاکستان عزیز ہے، ایک اور چیز اور ہے پاکستان کو ترکی عزیز ہے. یہ اس لیے آگے ہیں، یہاں جو بھی حکمران ہوں گے ترکی ہمیشہ اسی طرح آگے بڑھ کے آئے گا. ترکی میں جو حکمران ہوں گے پاکستان ایسے بڑھ کے آگے سے مزید آگے بڑھ کے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک میں یہ بھی ایک بات طے ہوئی ہے کہ ہم اپنا جو درآمدات اور برآمدات ہے اس کو $5 ارب تک بھی لے کے جائیں گے. یہ اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے کہ اگر ایسا ہو جائے. اور اس بات کے ساتھ ہی یہاں بریک کا ٹائم ہے. آئیے چلتے ہیں بریک پہ، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. دیکھتے رہیے حق نیوز پہ آواز. ویلکم بیک ناظرین، آواز میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید. خالد مجید اور خان گلزار صاحب آپ کے سامنے اور اس پروگرام میں حاضر ہیں. ہمارا دوسرا ایشو چائنا پہ جو آفت ہے کرونا وائرس کے حوالے سے پھیلی ہے، اللہ پاک ان کے لیے ہم تو دعا کر سکتے ہیں کیونکہ 6,000 سے زیادہ وہاں پہ اموات ہو چکی ہیں اور 15,000 مریض آ گئے ہیں. اور یہ جو ہے ہمیں اپنے ملک میں احتیاطی تدابیر جو ہم بار بار بتاتے ہیں کہ یہ ہاتھوں کا بار بار دھونا، ماسک کا لگانا، اس پہ میرا خیال ہے ہونا چاہیے. تھوڑا سا ہمیں اویئرنیس جو ہے نا اس کی زیادہ ضرورت ہے. ہاں، بار بار اس کے لیے جو ہے ٹی وی چینلز جو ہیں جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. وائرس ہے، وائرس کے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں سے، اور پھر یہ ہے بھی اسی طرح ہی چھوت کی بیماری کی طرح ہے. لیکن جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں، ہمارا ٹی وی چینل جیسے کر رہا ہے، اس میں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں جی کہ کرونا وائرس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیا حفاظتی تدابیر ہے. تو یہ باقی چینلز کو بھی چاہیے اس میں حکومت انیشیٹ کرے اور تاکہ ہر گھر گھر تک یہ پیغام پہنچے کہ جی کہ آپ نے
بار بار کیسے ہاتھ دھونے ہیں، آپ نے نزلہ زکام ہو تو آپ نے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہیں. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. اور اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے ہم اپنے دین کی طرف واپس آئیں. اب دیکھیں نا چائنا میں کیا ہوا. چائنا میں یہ ہوا کہ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد انہوں نے وضو کی طرف آئے، جو اسلامی طریقہ کار ہے اس کے مطابق آئے. تو پھر اسلام نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ اڈاپٹ کریں گے تو ہمیں اس طرح کی بیماریوں سے یا اس طرح کی اچھوت قسم کی بیماری سے ہمیں نجات ملے گی نا. یہ وائرس ختم ہوں گے. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم جہاں اپنی زندگی کو جہاں اسلامی طریقہ کار کے مطابق ڈالیں وہیں احتیاط بھی کریں. مطلب نیچر کی طرف بھی واپس آئیں. فطرت کے جتنے ہم قریب آئیں گے اتنے پھر مذہب کے جتنا ہم قریب آئیں گے. یہ مذہبی فرض ہے ہمارا نا. جی بالکل. ہاتھ دھونا 5 وقت ہے. اس 5 وقت کے علاوہ یہ ہے کہ اپنا کھانا کھانا ہے تب بھی ہاتھ دھونا ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی آپ نے ہاتھ دھونا ہے. دیکھیں نا اس کا مطلب ہے 5 2 7 ہو گئے. ہم صبح کا ناشتہ بھی کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا بھی کھاتے ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر میں یہ بھی ہے کہ آپ بار بار ہاتھ دھو لیں. ہاں جی. میں نے آپ سے ہاتھ ملایا، آپ نے مجھ سے ملایا، اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے. ہمیں پھر بھی بار بار ہاتھ دھونے چاہیے. ہاتھ دھونے سے ان کا کہنا یہ ہے اس کرونا وائرس کے حوالے سے کہ جی یہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو لگ رہا ہے تو ہم ہاتھ دھو لیں. دوسرا یہ کہ چھینکوں سے، زکام سے یا اس طرح کی چیزوں سے یہ پھیل رہا ہے. ہم ماسک استعمال کرنا شروع کر دیں، اس سے بھی احتیاط ہوگی. اور دعا تو ہم کر ہی رہے ہیں کہ جی ہمارا پڑوسی ملک جو ہمارا بہت اچھا دوست ہے اس میں یہ ایک آفت نازل ہوئی ہے. یہ آفت ہی ہے کہ مطلب اتنا اچھا. ایک اور بات ہے نا، دیکھیں نا چونکہ وہاں بھی مسلمان بستے ہیں. ہاں جی. اور اسلام انسانیت سب سے پہلے، انسانیت کے ناطے بھی تو ہمارے مذہب کے علاوہ باقی مذاہب میں بھی ایک بات جو ہے نا بہت کامن ہے. وہ کامن بات ہے استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی، اپنے آپ کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرنے کی. تو توبہ تو کرے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پلس پوائنٹ دیا ہوا ہے کہ جب ہم دنیاوی کوششوں سے تھک جاتے ہیں اور ان سے ہارنا شروع ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری طرف رجوع کرو. رجوع کرنے میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں. رجوع کرنا یہ ہے کہ آپ توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. تو گناہوں کی معافی مانگنے سے جو چیزیں ناممکن ہیں وہ بھی ممکن ہو جاتی ہیں. ندامت میں نادم ہو کے واپس اپنے خدا کے پاس جانا اور اس سے رجوع کرنا، اس سے معافی طلب کرنا خدا معاف کرنے کا نام ہے. خدا معاف کرنے کا نام ہے. اس کی وسعتیں بہت زیادہ ہیں، اس کی جو ہے نا اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس موضوع پہ ہم جو پہلے بھی بہت ساری بات کر چکے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ یہ کیسے اس سے احتیاط کر سکتے ہیں. ایک اور ایشو ہے اپنا گلزار صاحب، وہ ایشو ہے یہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کی طرف سے ایک اپیل ہے جو وزیر اعظم تک گئی ہے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی انہوں نے جو ٹیوب ویلز کی جو بجلی ہے اس پہ 17% تک ٹیکس لگ گیا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ 17% ٹیکس اگر اسی طرح رہے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ کاشتکاری میں کمی ہو جائے گی. ان کا جو یونٹ ہے وہ یونٹ چلا جائے گا 15 روپے سے 45 روپے پر یونٹ. ٹیوب ویل پہ یہ اتنا زیادہ یونٹ ہے. وہ لوگ یہ چاہتے ہیں، ہم بھی، کیونکہ ہم تو آواز ہیں نا، ہر کسی کی آواز ہے. ہم ان کسانوں کی بھی آواز ہیں جن کے لیے یہ مسئلہ بن رہا ہے. نہ آپ کاشتکار ہیں نہ میں کاشتکار ہوں، لیکن ہم ان کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں کہ ان کے اس مسئلے کو سوچا جائے، دیکھا جائے کہ حکومت کیا کر سکتی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارا جو کسان ہے یہ کئی دہائیوں سے مختلف مسائل کا شکار ہے. جی. زرعی ملک ہے اور کسان ہمارا پریشان ہے. بالکل. وہ جب فصل کاشت کرتا ہے تب بھی پریشان ہے، اس کی جب فصل ہو جاتی ہے تب بھی پریشان ہے، جب اس کی فصل تیار ہوتی ہے تو اس کو بیچنا کیسے ہے وہ اس کے لیے بھی پریشان ہے. اب دیکھیں نا اس کسان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ کسان مسلسل جب پاکستان الگ ہوا نا اور پنجاب مختلف حصوں میں تقسیم ہوا تو انڈیا کے پاس جو پنجاب آیا انہوں نے وہاں کیا کیا، انہوں نے وہاں پہ ٹیوب ویل فری کر دیا، بجلی سستی کی، بجلی فری کی ٹیوب ویل کے لیے، اور کسان کے لیے جو کھاد وغیرہ ہیں، جو بیج وغیرہ ہیں، اس پہ انہوں نے سبسڈی دی. زمینیں آباد کرنے کے لیے حکومت نے خود انیشیٹ کیا. اب اس کے بعد وہ جو آدھا پنجاب انڈیا کے پاس چلا گیا تھا
उस पंजाब ने कमाल, उसके बाद उसने पूरे मुल्क को चलाया जी। सही बात। तो यहाँ तो हमारा बेचारा किसान, आप उसको कहना कि इसको खाद मिल जाए, यहाँ तो खाद भी उसको 2 नंबर मिलती है। अरे खाद 2 नंबर के साथ साथ जो 2 नंबर भी बहुत महंगी मिल रही है, वो भी महंगी मिलती है। किसान ब्लैकमेल किया जाता है किसान को। हाँ जी। काश्तकार इतना ब्लैकमेल हो रहा है लोकल सतह पे, अपने जिससे उसने खाद लेनी है, जिससे उसने बीज लेना है, जिसको उसने अपनी फसल बेचनी है, वो मुसलसल ब्लैकमेल होता है। हमारा किसान पिस के रह गया है। इस वजह से यहाँ अब देखिए ना, जरी मुल्क है, हाँ जी। दालें हम बारिश इम्पोर्ट कर रहे हैं। वो जरी सिर्फ मुल्क दाल ही नहीं, सिर्फ दाल नहीं, आप देखें हर चीज। अभी मैं यही कह रहा हूँ ना, एक ताजा तरीन नोटिफिकेशन मैंने पढ़ रहा था या देख रहा था, उसमें ये था कि चीनी की वाकई एक नोटिफिकेशन हो गया कि चीनी बाहर से आएगी, तो 3 लाख टन चीनी बाहर से आनी है। क्यों? असल एक और भी इशू है, एक और भी इशू नहीं, गन्ना हमारे साथ पिछले साल हमारे पास गन्ना नहीं था। 2 साल पहले, 3 साल पहले जिस वक्त यहाँ पे गन्ना ज्यादा हुआ, तो मिलों वालों ने गन्ना उठाने से इनकार कर दिया। हुकूमत ने जो रेट मुकर्रर किया, मिल वाले उस रेट से 100 रुपए नीचे कम भी गन्ना उठाने के लिए तैयार नहीं थे। आप यकीन करें खालिद साहब, मैं जंग गया, पिंडी बटिया से लेकर जंग शहर तक, रोड के दोनों तरफ ट्रालियां खड़ी हुई हैं और वो कई दिन से खड़ी हुई हैं, मिल वाले गन्ना नहीं उठा रहे। अच्छा। मैं जंग से मैं मुल्तान गया और रास्ते में जहां जहां शुगर मिलें मौजूद थी, वहां पे ट्रालियां पता लगा कि जी हफ्ते हफ्ते से खड़ी हुई हैं और गन्ना नहीं उठाया जा रहा। अब उस किसान बेचारे का क्या कसूर? उसका रिजल्ट ये निकला कि इस साल गन्ना ज्यादा नहीं हुआ। अब लोगों ने इस गुज़श्ता साल गन्ना ज्यादा नहीं हुआ, अब फिर किसानों ने गन्ने को काश किया हुआ है और बड़ी मिकदार में बड़े एरिया में गन्ना काश्त हुआ है। अगर इस बार फिर उनके साथ ये जुल्म होगा तो समझ लें अगले साल हमें चीनी नहीं मिलनी। आप ठीक कह रहे हैं गुलजार साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे वही बात आती है कि अगर उनको 15 रुपए से 45 रुपए के दरमियान पर यूनिट मिलेगा तो जाहिर है उनके लिए बहुत से मसाइल होंगे। वो ट्यूबवेल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इससे पहले उनको 5 रुपए 35 पैसे पर यूनिट उनका रेट था। हुकूमत और किसानों के दरमियान कोई ना कोई ऐसा बाहमी रजामंदी से कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकलना चाहिए जिसमें ये मसला हल हो सके। आप देख रहे थे आवाज़ का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते हम किसी और आवाज़ के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक खालिद मजीद और गुलजार खान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आवाज़ हक न्यूज़ पर। अल्लाह हाफिज़।